مدینہ منورہ اس روز گہری اور پرسکون خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک لوگوں کو شور سنائی دیا۔ یہ ایک لمبے چوڑے قافلے کی آمد کی خبر تھی۔ لوگوں نے پوچھا، آج مدینے میں کیا ہو گیا ہے؟ جواب ملا، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ ہے جو شام سے مال تجارت لے کر آیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا قافلہ اتنا بڑا ہے؟ ہاں، یہ قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل ہے اور یہ سارا سامان مدینے کے غربا میں تقسیم ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد میں جزیرہ نما عرب کے سب سے مالدار تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اگر پتھر اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سونا اور چاندی پاتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا آغاز غربت سے کیا تھا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مہاجرین و انصار کے درمیان مواخت قائم ہوئی تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بھائی، میں مدینے میں سب سے مالدار ہوں، میرا آدھا مال لے لو اور میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند آئے اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، خدا تعالیٰ تمہارے اہل و عیال و مال میں برکت فرمائے، مجھے تم صرف بازار کی راہ دکھا دو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، کچھ مال خرید کر فروخت کیا اور نفع کما لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اپنے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اے ابن عوف، تم دولت مند ہو، تم سست روی سے جنت میں داخل ہوگے، لہذا خدا کو قرض دو، تمہارے قدم کھول دیے جائیں گے۔ جس روز سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نصیحت بھرے کلمات سنے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کو قرض حسنہ دینے لگے تو خدا بھی اس کو کئی گنا بڑھاتا رہا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ و انفاق کرنے والے اس اولین گروہ میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیے کی وصولی کے بعد جناب عبد الرحمن سے پوچھا، عبد الرحمن، کیا اہل خانہ کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضور، میں نے ان کے پاس وہ اجر چھوڑا ہے جس کا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 دینار خدا کی راہ میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اسلام میں سب سے بلند مرتبہ لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے زندہ صحاب میں سے ہر ایک کو 4,000 دینار دینے کی بھی وصیت کی۔ اپنے ورثہ کے لیے کئی ہزار اونٹ، گھوڑے اور بکریاں ترکہ میں چھوڑ گئے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس دولت سے خائف رہے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے افطاری کا کھانا رکھا گیا۔ کھانے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر شہید ہوئے، انہیں ایک چادر میں کفنایا گیا۔ اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا کچھ نہ ملا۔ پھر دنیا ہمارے سامنے خوب پھیلا دی گئی اور ہمیں اس سے بہت کچھ عطا ہوا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکی کا بدلہ کہیں نہ دے دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نئے خلیفہ کا انتخاب ہونے لگا تو کچھ جید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
خدا کی قسم اگر چھری لے کر میرے حلق پر رکھ دی جائے اور پھر اسے ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دیا جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔